بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والا جہاز بخیریت رن وے پر اتر گیا۔ میں اپنی جہاز کی سیٹ پر بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا۔ جسم بے جان محسوس ہونے لگا۔ 1.5 گھنٹے کی یہ فلائٹ کسی صدی سے کم نہیں تھی۔ شاید میری تھکن کی وجہ وہ راتیں تھیں جو میں نے جاگ کر گزاری ہیں۔ پچھلے 2 دن سے میں مسلسل جاگ رہا تھا۔ تھکن سے جسم جیسے ٹوٹنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے، مگر آرام بھی انہیں نصیب ہوتا ہے جن کا ذہن اور دل سکون میں ہو، اور میرے نصیب میں سکون نہیں لکھا تھا۔ میرا نام رحیل احمد ہے، میری عمر 35 سال ہے۔ میں کراچی شہر کا رہنے والا ہوں، مگر کچھ برس سے دبئی کے ایک بینک میں ملازم ہوں۔ چونکہ دبئی اس قدر مہنگا ہے کہ 9 گھنٹے کی نوکری کے بعد مجھے 2 وقت کی روٹی ہی مل پاتی تھی، اور شاید یہ 2 وقت کی روٹی میرے لیے کافی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نوالے ہی تو درکار تھے، اس سے زیادہ کی چاہ مجھے نہیں تھی۔ میرے پاس تھا ہی کیا، ایک بیوی تھی، ایک بیٹا تھا، مگر پھر سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا، سب کچھ۔ جہاز کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پر دوڑ کر رک گیا، اور کچھ ہی دیر میں جہاز ٹرمینل پر لگنے والا تھا۔ جلد ہی جہاز کے دروازے کھلے اور سب مسافر اپنا اپنا ضروری سامان لے کر اترنے لگے۔ میں بھی انہی میں شامل تھا۔ کالی جینز اور نیلی شرٹ پہنے ہوئے میں نے اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالا۔ اب میں بھی باقی مسافروں کی طرح قطار میں لگا ہوا جہاز سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی میں نے اپنے قدم ایئرپورٹ پر رکھے اور چلتا ہوا امیگریشن کی طرف بڑھا۔ امیگریشن پر پاسپورٹ پر ٹھپا لگوا کر میں سامان حاصل کرنے کے لیے بڑھا۔ جلد ہی میرا دوسرا بیگ میرے ہاتھ میں تھا، اور میں گرین چینل سے گزر کر باہر آ گیا۔ باہر نکلتے ہی سینکڑوں اجنبی چہرے میرے سامنے موجود تھے، لیکن اس بھیڑ میں مجھے تلاش اپنوں کی تھی، اس لیے نظر دوڑانا شروع کی۔ رحیل، میری بہن ہنا نے مجھے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ میری ہی ہمصورت ہمشیرہ ہنا مسکراتی ہوئی مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ میں بھی اداس مسکراہٹ لبوں پر چسپاں کیے اس کی طرف چل پڑا۔ کتنے دبلے ہو گئے ہو تم، ہنا نے مجھے دیکھ کر یہ جملے کہے، اور میں اس کے گلے لگا۔ کیسی ہو؟ میں نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بالکل ٹھیک، چلیں؟ ہنا نے خوشی سے کہا۔ چلو، میں نے مختصر جواب دیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ راستے بھر خاموش رہا، اداس نگاہوں کے ساتھ گاڑی کی کھڑکی سے باہر نظارہ کرتا رہا۔ کراچی خاصا بدل چکا تھا۔ اب یہاں کی سڑکیں اس قدر خراب نہیں تھی جتنی پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ ہنا بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ایک نظر مجھے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ جو اندھیرا میں اس شہر سے لے کر گیا تھا، وہی اندھیرا اپنے اندر بسائے پلٹ آیا ہوں۔ کچھ سوچ کر وہ کہنے لگی، شکر ہے کہ تم کراچی واپس تو آئے، ورنہ تم نے تو اس شہر سے جیسے منہ ہی موڑ لیا تھا۔ ہنا کی بات سن کر میں نے پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ میرے لبوں پر نمودار ہوئی۔ تم لوگوں کی ضد پر مجھے آنا ہی پڑا، وہ اس لیے کیونکہ تم ہی یہ بھول بیٹھے ہو کہ تمہاری ایک بہن اور بہنوئی اس دنیا میں موجود ہے۔ ہم تمہارے کوئی غیر نہیں بلکہ اپنے ہیں۔ ہنا نے پیار بھرے لہجے میں یہ جملے کہے، اور میں اداس مسکراہٹ چہرے پر لے آیا۔ پرانی یادوں سے جتنی جلدی ہو سکے رحیل، اتنی جلدی نکل آؤ۔ جو بیت گیا سو بیت گیا، وہ اب پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ ہنا نے مجھے دیکھ کر سمجھایا۔ جانتا ہوں ہنا، کبھی کبھار سب کچھ بھولنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، مگر کچھ یادیں ہیں جو بار بار ستاتی ہیں۔ صبا کی یادیں، میرے بیٹے اکمل کی یادیں مجھے بہت ستاتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، اور ہنا میری طرف دکھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہ جانے وہ کون تھا، وہ جس نے میری بیوی اور معصوم بچے کا قتل کر دیا۔ نہ جانے کیا چاہتا تھا وہ۔ میں جیسے اپنے آپ سے گفتگو کرنے لگا۔ رحیل، یہ 3 سال پرانی بات ہے۔ 3 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہم خود اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ ہماری عمریں بھی بڑھ رہی ہیں، عادتیں بھی بدل رہی ہیں۔ رہی بات اس قاتل کی، نہ جانے وہ قاتل کہاں سے کہاں چلا گیا ہوگا۔ تمہیں صبر کرنا پڑے گا،
اس کے علاوہ اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے. اگر کچھ ہوتا تو ضرور اس پر عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن اب کافی وقت گزر چکا ہے. ہنا مجھے دیکھتے ہوئے کہتی چلی گئی اور میں خاموش ہو گیا. میری خاموشی کا مطلب ہنا سمجھ چکی تھی کہ میں اس ٹاپک پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. میری خاموشی کو سمجھ کر اس نے بھی خاموشی کو بہتر سمجھا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی. ہنا گاڑی چلاتی ہوئی ایک موڑ مڑی اور میں چونک گیا. یہ راستہ میرے گھر کا نہیں تھا. کچھ کہنے بنا ہنا مجھے اپنے گھر لے گئی. گھر کے دروازے کے باہر گاڑی پارک کی تو میری طرف دیکھنے لگی. میں الجھن کے عالم میں اس کے گھر کو تکنے لگا. گردن گھما کر ہنا کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. چلو ہنا، یہ میرا تو گھر نہیں، مجھے تو اپنے گھر جانا ہے. میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ جملے کہے. تم چلو تو صحیح. ہنا نے ضد کی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتری. اس بار میں بنا کچھ کہے گاڑی سے اترا. بیگ ابھی بھی میرے ہاتھوں میں تھا. گاڑی کا دروازہ بند کیا اور دھیمے قدموں سے میں ہنا کے ساتھ چل پڑا. جلد ہی ہم گھر کے دروازے کے سامنے موجود تھے. ہنا نے چابی لگا کر دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہوئے. ہم چلتے ہوئے گھر کے لانچ میں پہنچے تو مجھے میرے بہنوئی فراز کا چہرہ نظر آیا. لمبا، خوبصورت، خوش شکل، زندگی سے بھرپور فراز، جو میری بہن سے بے تحاشا عشق کرتا تھا. ہائے روہیل، وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے بولا اور پاس آ کر مجھے گلے لگایا. میں بھی اس کے سینے سے لگا. تو تو بڑا سمارٹ ہو گیا ہے. دبئی میں کیا ورزش چل رہی تھی؟ فراز نے مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں تھوڑی بہت، میں نے مسکرا کر جواب دیا. آؤ آؤ اندر آؤ. فراز نے پیار سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ جملے کہے اور ہم تینوں اندر کی طرف بڑھے. لاؤ بیگ مجھے دے دو. فراز نے میرے کندھے سے بیگ لیا اور اندر کی طرف لے گیا. تم یہاں بیٹھو آرام سے. ہنا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے ڈرائنگ روم کی طرف لے جا کر کہا. میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا. بیٹھو. ہنا نے پیار سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں صوفے پر بیٹھا. سرد آہ لے کر اپنی بہن کا چہرہ دیکھا. تو مجھے تمہارے گھر پر رہنا پڑے گا؟ ہاں، ہمارے ساتھ کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی بتاؤ. تو کیا چلا جائے گا تمہارا؟ ہنا نے مسکرا کر پوچھا. آئی کانٹ. میں نے نفی میں سر ہلایا. جملے کہے اور ہنا کو دیکھ کر مخاطب ہوا. مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے. مجھے اپنی چار دیواری میں رہنا ہے. روہیل، تمہیں اب وہاں کچھ نہیں ملے گا، بس بری یادیں اور کچھ نہیں. تو پھر اپنے گھر جا کر کیا کرنا؟ یہاں تم میرے پاس رہو، میں تمہاری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی. تمہارا کمرہ تک میں نے تیار کر کے رکھ دیا ہے. تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے. ہنا کہتی چلی گئی. نہیں ہنا، میں یہاں نہیں رک سکتا. میرا واپس میرے گھر جانا بہت ضروری ہے. صبا اور اکمل مجھے بلا رہے ہیں. میں نے نظریں نیچے کر کے یہ جملے کہے. آواز بھر آ گئی. آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہنا رنجیدہ ہو کر مجھے دیکھنے لگی. صبا نے اس گھر کی بنیاد بہت محبت سے رکھی تھی، بہت پیار سے. ہم نے وہ آشیانہ بنایا تھا. اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کبھی اپنے گھر کو سونا نہیں ہونے دیں گے. تو پھر میں اپنے وعدے سے کیسے مکر جاؤں؟ مجھے اپنا وعدہ نبھانا ہے ہنا، مجھے اپنا وعدہ نبھانا ہے. میں کہتا گیا اور ہنا میری باتوں کو سن کر خاموش ہو گئی. سوچ رہا ہوں اپنے گھر جا کر کچھ یادیں سمیٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی چلا جاؤں. اس کے بعد چاہے تم لوگ میرا گھر بیچ ڈالو، مجھے پرواہ نہیں. اس طرح جو کچھ پیسے ملیں گے وہ تمہارے لیے کام آئیں گے. پر فی الحال میرا واپس اپنے گھر جانا ہر طرح سے ضروری ہے. میں نے اپنا فیصلہ سنایا. میرا فیصلہ سن کر ہنا خاموش رہی. ایسے میں فراز ہاتھوں میں جوس لیے ہوئے کمرے میں آیا. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے نا، روہیل واپس گھر جانے کی ضد کر رہا ہے. ہنا نے اپنے شوہر کو دیکھ کر میرا فیصلہ بتایا اور فراز نے میری طرف دیکھا. میں پہلے سے ہی نظریں نیچے کیے ہوئے بیٹھا تھا. فراز نے ایک سرد آلی اور جوس میرے سامنے ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گیا. روہیل دیکھو، ہمیں کوئی حق نہیں کہ تمہیں تمہارے گھر جانے سے روکے. وہ تمہارا گھر ہے، تم جب چاہو جا سکتے ہو. مگر جہاں تک رہنے کی بات ہے تم ہمارے گھر پر ہی ٹھہرو تو زیادہ بہتر ہے. فراز نے پیار سے مجھے سمجھایا. نہیں فراز، یہ میرے لیے ممکن نہیں. میں نے سرد لہجے میں جواب دیا. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تمہارا گھر اب صرف ایک خالی مکان نہیں رہا ہے. اس گھر میں، اس گھر کی دیواروں میں، کھڑکیوں میں
ایک ایسا واقعہ چھپ چکا ہے جسے انسان تو کیا بے جان اینٹیں بھی بھلا نہیں سکتی۔ غم ہو یا خوشی، گھر اپنی باہوں میں یادوں کی چبھن کو سما لیتا ہے، اپنے اندر بسا لیتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں دو انسانوں کا بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے۔ تم اب اس گھر کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ فراز کہتا چلا گیا۔ فراز، میں نے اسے دیکھا اور اس کے لب ہلے۔ وہ دو انسان کوئی اور نہیں، میرے اپنے تھے۔ وہ میری بیوی تھی، میرا بچہ تھا۔ تو کیا ہوا اگر میرے آنگن میں اداسیوں کے سوا کچھ نہیں؟ تو کیا ہوا اگر میں اپنے دامن میں صرف آنسو ہی سنبھال سکا ہوں؟ یہ درد ہے تو میرا اپنا ہی۔ میں جیسے اپنے آپ سے کہتا چلا گیا، سب کچھ بدل گیا ہے، جو ہوا بہت برا ہوا، مگر اب جو ہو گیا ہے وہ بدتر ہے۔ فراز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ جملے کہے اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ فراز اپنی بات کہہ کر خاموش ہو چکا تھا۔ میں نے الجھن کے عالم میں پلٹ کر ہینا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے تکتی ہوئی نظر آئی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فراز نے لمبا سانس لیا اور اپنی شرٹ کی جیب سے پین نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پلٹ کر مجھے ایک نظر دیکھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کے لب ہلے۔ 26 اکتوبر کی وہ رات کچھ زندگیوں کو ختم کر گئی، مگر ایک اندھیرا زندہ کر گئی۔ کچھ ایسا جس کا ہم انسان صدیوں سے انکار کرتے آ رہے ہیں، مگر اس کا وجود ہے اور وہ مٹ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہہ کر فراز ٹھہر گیا اور میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تم اس بات کو جانتے ہو کہ صبا کو بے دردی سے ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا تھا اور پھر اس کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو جلا دیا گیا تھا۔ یہی حال اکمل کا ہوا، اسے بھی بری طرح سے ٹکڑوں میں کاٹ کر جلا دیا گیا۔ پلیز پلیز، میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، آنکھیں بھیج لی۔ فراز میری کیفیت دیکھ کر ایک جھٹکے سے رکا۔ ہنا اس لمحے بالکل خاموش تھی۔ جب کبھی مجھے اپنی بیوی اور اپنے بچے کی موت یاد آتی تھی، میرا حال برا ہو جاتا تھا۔ سانس جیسے اکھڑ جاتی تھی اور سر بھائیں بھائیں کرنے لگتا۔ میں ان بھیانک یادوں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھنا چاہتا تھا۔ یہی بات فراز سمجھ گیا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر سے کہنا شروع کیا۔ اس دن سے تمہارے گھر میں عجیب و غریب چیزوں نے جنم لے لیا ہے۔ ہر رات 11 بجے کے قریب تمہارے گھر میں سے دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ ایک عورت اور بچے کے چیخنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ آوازیں اس قدر شدید ہوتی ہیں کہ پورا محلہ تھرا اٹھتا ہے۔ کئی مرتبہ لوگوں نے تمہارے مکان کی سیڑھیوں پر تازہ خون بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ کئی مرتبہ راتوں کو بھیانک شیطانوں کے قرہانے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے دور بہت دور کوئی بلا قرب سے تڑپ رہی ہو۔ روہیل، تمہارا گھر آسیب زدہ ہو چکا ہے۔ فراز کا یہ کہنا تھا اور میں بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اپنی بیوی اور اپنے بچے کی موت کو یاد کر کے میرا برا حال ہو رہا تھا، مگر جب میں نے اس ساری بات کا کنکلوژن سنا تو خود بخود لبوں پر ایک گہری طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ جنات، بدروہیں، یہ سب باتیں میرے لیے محض بکواس تھیں، اور جب کبھی ان باتوں پر بحث ہوتی تو میں صرف انکار ہی کرتا رہ جاتا۔ ابھی بھی شاید یہی ہونے والا تھا۔ میں نے فراز کا چہرہ دیکھا اور بے یقینی کے عالم میں میرے منہ سے نکلا، اچھا، آسیب زدہ۔ روہیل، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارے گھر میں ایک دن سے زیادہ آج تک کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ اس گھر میں جانے والے ہر شخص کی موت ہوئی ہے، کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ فراز نے خوف کے عالم میں مجھے سمجھانا چاہا۔ فراز، یہ سب باتیں جھوٹ اور بکواس ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہو، مگر لوگوں نے تمہاری نظروں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ خالی مکان اور خالی زمین دیکھ کر لوگ اسے ہتھیانا چاہتے ہیں۔ مکان تو آسیب زدہ قرار دے کر تو کچھ لوگ اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ میں 35 سال کا ہو چکا ہوں فراز۔ ان 35 سالوں میں نے آج تک کسی آسیب کو نہیں دیکھا، اور جس قدر قصے کہانیاں سنی ہیں وہ یا تو ٹی وی پر سنی ہیں یا ناولوں میں پڑھی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی اس من گھڑت کہانی پر یقین نہیں کرو۔ میں کہتا چلا گیا، تم سے زیادہ کراچی میں رہ رہا ہوں۔ یہاں لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر جاتے ہیں تم سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں۔
مگر اب تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے. کچھ ہے ایسا جس کی وجہ سے اسٹریٹ 12 کے لوگوں نے گھر چھوڑ دی. صرف تمہارا گھر ہی نہیں بلکہ محلہ ہی ویران ہو چکا ہے. اب وہاں کوئی نہیں رہتا. فراز نے مجھے دیکھ کر بتایا. ہاں روہیل. ہنا نے گفتگو میں دخل دیا اور کہنے لگی. ہیونلی ولاز اب پہلے جیسی نہیں رہی ہے. اسٹریٹ 12 پر رہنے والا ہر مکان خالی ہو چکا ہے. لوگ اپنے بچوں اور رشتہ داروں کو لے کر الگ ہو چکے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد دیوانی یا آسیبی ہو جائے. تمہارا گھر اب ایک جہنم بن چکا ہے. اس گھر میں اب آسیب کا سایہ ہے. ہنا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ جملے کہے اور میں نے ایک نظر فراز کو دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھتا ہوا نظر آیا. میں طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر لایا. لوگوں نے میری بیوی اور میرے بچے کی موت کا کس قدر فائدہ اٹھایا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. روہیل. فراز نے تنگ آ کر ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا. فراز میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے. میں نے اسے دیکھ کر اپنا فیصلہ سنایا اور فراز میرا چہرہ تکنے لگا. ہنا نے بھی مجھے دیکھا اور پھر فراز کو. میں خاموشی سے ان دونوں کے جواب کا منتظر تھا. فراز نے سرد آہ لی. 6 لوگ آسیب زدہ ہونے کے بعد 6 لوگ تمہارے مکان میں ایک رات گزارنے آ چکے ہیں اور ان 6 میں سے 5 کی موت ہو گئی. مکان میں داخل ہونے کے ٹھیک 24 گھنٹے بعد ان سب کے ہارٹ فیل ہو گئے ہیں. کسی ایک کو بھی قتل نہیں کیا گیا ہے لیکن ان 6 میں سے ایک شخص, صرف ایک شخص کو زندہ بچا لیا گیا ہے یا وہ زندہ نکل آیا. وہ بھی اس لیے کہ اس نے ٹھیک 24 گھنٹے بعد دوسری منزل سے نیچے چھلانگ لگائی اور وہ سیدھا سڑک پر آ گرا. جان تو بچ گئی مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی. وہ آج بھی زندہ ہے, ہسپتال کے بستر پر پڑا, اپنی باقی کے بچے کچے دن گن رہا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا, کچھ بتا نہیں سکتا. وہ ایک نفسیاتی مریض ہو چکا ہے, وہ بالکل پاگل ہو چکا ہے. فراز نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور میں فراز کا چہرہ تکنے لگا. تمہیں اگر بات کا یقین نہیں تو ہم تمہیں اس شخص کے پاس لے کر چل سکتے ہیں. اٹس جسٹ اے کپل آف بلاک اویز. کیا کہتے ہو؟ فراز نے مجھ سے پوچھا اور میں سوچنے لگا. ہنا بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی کہ میں کیا فیصلہ کرتا ہوں. میں نے گہرا سانس لیا اور ہاں میں سر ہلا دیا. 3 سال پہلے 26 اکتوبر کی رات کو میری بیوی اور میرے بچے کا بری طرح قتل کر دیا گیا تھا. میں اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا اور میری غیر موجودگی میں کسی نے یہ کام سر انجام دیا. قتل کرنے والے نے گھر کی کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا. نقدی اور زیورات کی بھوک شاید اسے نہیں تھی. ان حالات میں اس قدر بدترین قتل کیا گیا وہ کون تھا؟ اس نے یہ بھیانک عمل کیوں کر کیا؟ میں نہیں جانتا تھا کیونکہ نہ تو ہمارا کوئی دشمن تھا اور نہ ہم کسی کے دشمن تھے. ان حالات میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی دیوانہ یا پاگل شخص پاگل خانے سے فرار ہو کر میرے گھر میں آدم کا اور یہ عمل انجام دے ڈالا. مگر کسی پاگل خانے سے کسی پاگل یا دیوانے کے بھاگنے کی اطلاع پولیس کو نہیں ملی. اس دن سے میری زندگی جیسے ویرانوں میں بھٹک رہی تھی. میرا کوئی دشمن نہیں تھا, میں نے کسی کا حق نہیں مارا تھا. پھر بھی نہ جانے کس نے میرے ہنستے کھیلتے آنگن میں آگ لگا دی اور سب کچھ بکھر کر رہ گیا. اس دن سے میں یہ شہر چھوڑ کر دبئی چلا گیا اور واپس پلٹ کر نہیں آیا. مگر کچھ یادیں تھیں جو مجھے بار بار اپنے گھر کی طرف کھینچ رہی تھیں. میں اپنے آپ کو روک نہ سکا اور 1 ہفتے کی چھٹی پر کراچی چلا آیا. مگر یہاں آ کر جو میں نے اپنی بہن ہنا اور بہنوئی فراز کے منہ سے سنا وہ بے انتہا عجیب تھا. مجھے بچپن سے ہی آسیبوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی میں ان پر ایمان رکھتا تھا. کراچی ایک خطرناک شہر ہے جہاں انسانوں کو انسانوں سے ہی ڈر اور خوف ہوتا ہے. تو آسیب بیچاروں کے لیے بچا کیا تھا اس شہر میں؟ میں اس سچ سے اور حقیقت کو دل سے مان رہا تھا کہ میرے گھر پر کسی آسیب کا وجود نہیں بلکہ دراصل پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے کسی کی سازش ہے. گویا مجھے اپنی یادوں کے لیے اپنے آنگن کے لیے لڑنا تھا. اس وقت میں فراز اور ہنا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا قریبی ایک سرکاری ہسپتال کی طرف رواں دواں تھا جہاں مجھے ایک ایسے شخص سے ملاقات کرنی تھی جو میرے ہی گھر میں 24 گھنٹے کا مہمان بن کر رہا تھا.
مگر بعد میں اسے زندگی بھر کا پاگلپن قبول کرنا پڑا۔ جلد ہی ہم تینوں ہسپتال کے کوریڈور کو کراس کرتے ہوئے پرائیویٹ وارڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کئی ڈاکٹر اور نرس اس وقت ہمارے پاس سے گزر کر جا چکے تھے۔ آخر کار ہم ایک وارڈ میں داخل ہوئے۔ فراز مجھے سیدھا ایک بستر کی جانب لے گیا جس کے چاروں طرف پردہ پڑا ہوا تھا۔ فراز نے پردہ ہٹایا اور میں نے دیکھا ایک شخص جس کی عمر بامشکل 40-45 سال کے لگ بھگ تھی، مردہ جسم لیے پڑا تھا۔ اس کا جسم کانٹے کی طرح سوکھ چکا تھا اور چہرے کی ہڈیاں اس قدر واضح ہو چکی تھیں کہ اس کی کھوپڑی بخوبی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت وہ 70-80 سال کا ایک بوڑھا شخص لگ رہا تھا۔ مسٹر جمیل کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ فراز نے اس کے قریب ہو کر پوچھا، مگر وہ چھت کو تکتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 گھنٹے تک گلی میں مسٹر جمیل بے ہوش پڑے رہے۔ کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا، کسی کو امید بھی نہیں تھی کہ یہ بچ جائے۔ مگر یہ زندہ ہے لیکن کسی موت سے کم نہیں۔ مسٹر جمیل سب کچھ کھو چکے ہیں، اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنا خاندان، بس انتظار ہے تو موت کا، ہینا نے غمگین لہجے میں بتایا۔ اور میں نے مسٹر جمیل کی طرف دیکھا تو وہ خاموشی سے پڑا ہوا نظر آیا۔ کیا مسٹر جمیل نے گھر کے بارے میں کوئی بات کہی؟ میں نے ان دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، فراز نے نفی میں سر ہلایا، پھر بولا، کچھ نہیں کہا کسی سے، دن بھر اسی طرح پڑے رہتے ہیں۔ یا پھر فراز یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک مسٹر جمیل پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا۔ ہم تینوں بری طرح سے اچھلے۔ مسٹر جمیل کا جسم بستر پر تڑپ رہا تھا اور وہ بے انتہا بھیانک طریقے سے چلا رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر یہ منظر دیکھنے لگا۔ جلد ہی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اندر دوڑ کر آئی اور مسٹر جمیل کے جسم کو تھامنے کی کوشش کرنے لگی۔ آہ آہ، جمیل قرب میں چیخا۔ سب دہشت کے عالم میں اسے تکنے لگے۔ میں بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، آہ، جمیل خوف کے عالم میں پھر چیخا اور ایک دم سے اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ ہم مستقل آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مسٹر جمیل جو پچھلے کئی سالوں سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، آخر کار مر ہی گیا۔ گویا گھر میں داخل ہونے والے ہر شخص کی موت ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے سفید چادر اس کے چہرے پر ڈال دی اور میں دہشت زدہ ہو کر یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ رات بہت گہری تھی اور چاروں طرف خاموشی نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ 11 بجے کے قریب ہم تینوں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہینا خاموشی سے اٹھ کر چائے بنانے کے لیے چلی گئی، جبکہ میں فراز کے ساتھ موجود تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا، بس خاموش بیٹھے رہے۔ ہینا چائے لے کر آئی تو جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہوئی، نہ جانے مسٹر جمیل پر کیا گزری ہوگی۔ اس کی بات سن کر فراز نے سر ہلایا۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا وہ واقعی انسانی عمل تھا یا جناتی، مگر وہ جو بھی عمل تھا کسی کی جان لے گا اور ہمیں اپنی جانوں کی حفاظت کرنے کا پورا حق ہے۔ ہاؤس نمبر 24/10 آن اسٹریٹ 12 آصف میں گر گیا ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، مگر اب وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی۔ فراز کی بات سن کر میں خاموش رہا اور چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ روہیل، اب تو تم واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتے نا؟ ہینا نے مجھے دیکھ کر پوچھا اور میں نے ہینا کی طرف دیکھا۔ فراز بھی میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے سرد آہ لی اور کہا، کل صبح میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں۔ میرا جواب سن کر ہینا اور فراز دونوں دھک سے رہ گئے۔ سکتے کے عالم میں میرا چہرہ تکنے لگے۔ ہاں، میرا جانا بہت ضروری ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی؟ فراز نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہی تو جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا تعلق مجھ سے ہے، اس کی دشمنی مجھ سے ہے۔ اگر میں نہیں گیا تو نہ جانے کتنے ہی لوگ مریں گے، نہ جانے کتنے ہی گھروں کے چراغ گل ہوں گے۔ Somebody has to stop this once and for all, and that somebody would be me. میں نے کل صبح واپس اپنے گھر جانا ہے بس۔ میرے لہجے کی مضبوطی کو سن کر فراز اور ہینا خاموش ہو گئے۔ فراز، ہینا، میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کو مجھ سے بہت محبت ہے اور تم لوگ میرے بھلے کے لیے ہی مجھے روکنا چاہتے ہو،
مگر میرا یقین کرو میرے کچھ اپنے اس گھر میں ابھی بھی ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ میرے کچھ دشمن بھی ابھی زندہ ہیں۔ مجھے اپنے ماضی سے لڑنا ہوگا، ورنہ میں کبھی بھی کسی دن مسٹر جمیل کی طرح بستر پر دم توڑ دوں گا، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ میری بات سن کر دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ میں بھی خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کچھ ہی پل گزرے ہوں گے کہ فراز نے ہار مان کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے۔ فراز کی بات سن کر میں مسکرایا، پر حنا کا چہرہ فک پڑ گیا۔ میں جانتا ہوں میری بہن میرے لیے فکر مند ہے، مگر میں کل صبح اپنے گھر جانے والا تھا، اور مجھے وہاں سے جانے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اگلی صبح 7:30 بجے میں فراز اور حنا کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرے دماغ میں کئی باتیں چل رہی تھیں۔ یہ بات طے تھی کہ میرے گھر کے حالات عجیب و غریب ہیں۔ یہی سوچ کر میں اپنے اندر ایک جوش بھی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ میری ملاقات میرے دشمن سے ہونے والی تھی۔ جس شخص نے میرے آنگن میں آگ لگا دی تھی، اب مجھے اس سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع ملنے والا تھا، اور میں اس موقع کے لیے تیار تھا۔ فراز اور حنا اس لمحے میں خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ آخرکار میرا علاقہ ہیمنلی ولاز شروع ہوا، اور ایک ایک کر کے سٹریٹس گزرنے لگی۔ پہلے سٹریٹ 1، پھر سٹریٹ 2، پھر سٹریٹ 3، اور اسی طرح کرتے کرتے سٹریٹ 10 آ گئی۔ سٹریٹ 10 وہ آخری سٹریٹ تھی جہاں زندگی کی لہر ہم نے محسوس کی، کیونکہ سٹریٹ 11 بالکل سنسان اور وحشت زدہ تھی۔ شاید سٹریٹ 12 کی وجہ سے سٹریٹ 11 بھی بری طرح سے اثر انداز ہوئی تھی۔ آخرکار ہم سٹریٹ 12 پر پہنچے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا میں کہ جو سڑک ہر وقت رونق زدہ رہتی تھی اب اجڑی پڑی ہے۔ ہر گھر ویران تھا، سڑکیں ٹوٹ چکی تھیں، یہاں تک کہ پھول، پودے اور درخت بھی جنگلی پتوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ وہ گلی تھی ہی نہیں جسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ گھر کے لان میں موجود مالی باغیوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ بچے سڑک پر کرکٹ اور فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں سائیکل چلایا کرتی تھیں۔ کئی لوگ اپنے پالتو جانوروں کو ٹہلانے کے لیے نکل پڑتے تھے، اور گھر کی عورتیں گھروں میں کام کرتی تھیں۔ مگر اب یہاں کچھ نہیں تھا، بس ایک ویرانی تھی، ایک وحشت زدہ ویرانی۔ گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹی پڑی تھیں اور دروازے بھی کھلے پڑے تھے۔ بڑے بڑے مکڑیوں کے جالے اور پرندوں کے گھونسلے ہی اب ان گھروں کی زینت تھے۔ فراز خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ حنا اس لمحے بہت ڈر گئی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ ہم ہاؤس نمبر 24/10 پر پہنچے، اور یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے کہ جس گھر کو صبا نے ہمیشہ جنت بنا کر رکھا، وہ اب کسی دوزخ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ گھر کی دیواروں میں شگاف پیدا ہو گئے تھے، اور پلستر بھی اکھڑ گیا۔ زندگی نام کی چیز اب اس گھر میں نہیں تھی۔ ایسے میں اگر کوئی سوچ اپنے دماغ میں پیدا کرے کہ یہاں کوئی آسیب رہتا ہے تو واقعی دل تھرا دینے والی بات ہے، مگر میں ایسی بے وقوفانہ سوچ اپنے ذہن میں نہیں لا رہا تھا۔ آخرکار ہم تینوں اتر کر گھر کے دروازے کی طرف بڑھے۔ مرکزی دروازہ مقفل تھا، اور اس کو دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ صدیوں سے نہیں کھلا ہو۔ دروازہ کھولوں؟ فراز نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا، اور میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرا حکم سن کر فراز نے دروازے کے لاک میں چابی لگائی، اور دروازہ ایک کھٹکے سے کھلا۔ لاک کھلنے کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ اسی گونج کے ساتھ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو ٹھیک 8 بج رہے تھے۔ گویا میرے 24 گھنٹے شروع ہو چکے تھے، اور 25واں گھنٹہ ایک بہت بڑے راز پر سے پردہ ہٹنے والا تھا۔ فراز نے دروازہ کھولا اور دھول اڑنے لگی۔ حنا کو ہلکی سی کھانسی ہوئی، اور اس نے میرے ساتھ قدم اٹھائے۔ کندھے پر بیگ لٹکائے میں اندر آیا اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں صوفہ سیٹ مٹی میں اٹے پڑا تھا۔ صوفے کے برابر میں ٹیبل لیمپ، ٹی وی اور مسحری وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ گھر کی کھڑکیاں اس وقت بند پڑی تھیں۔ شاید گھر کی ساری الیکٹرانک چیزیں خراب ہو کر رہ گئی تھیں۔ ناک کی سیدھ میں سٹور روم تھا، اور سٹور کے دائیں ہاتھ میں کچن موجود تھا۔ کچن سے ایک دروازہ باہر جنک یارڈ کی طرف جاتا تھا، جہاں ہم کچرے کے ڈبے اور دیگر غیر ضروری سامان ڈال دیتے تھے۔ کچن کے برابر میں میرے بیٹے اکمل کا کمرہ تھا، جس کا دروازہ بند پڑا تھا۔
اکمل کے کمرے کے بالکل سامنے سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ سیدھی سیڑھیاں ایک راہداری پر آ کر رکتی جہاں ایک بڑی کھڑکی موجود تھی، اور پھر سیڑھیاں اوپر والی منزل کی طرف بڑھ جاتی تھی۔ میں اندر آیا اور ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ فراز اور ہنا بھی ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ گھر کے فرش پر مٹی کی تہ اس قدر جمی ہوئی تھی کہ اس پر ہمارے قدموں کے نشان چھپ رہے تھے۔ اف توبہ، گھر بہت گندا ہو رہا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ہنا نے کھانستے ہوئے یہ جملے کہے اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ظاہری سی بات ہے، پچھلے 8-6 مہینوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ 8 مہینے پہلے بھی صرف مسٹر جمیل ہی آئے تھے۔ فراز نے اسے دیکھ کر کہا، روہیل، کیا تم ابھی بھی یہاں رکنا چاہتے ہو؟ ہنا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا اور ہنا جھنجھلا کر نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں آگے بڑھا اور کچن کی طرف دیکھا تو کیبنٹس اور ٹیبل بھی مٹی میں اٹی پڑی تھی۔ اب میری نظر سٹور روم کی طرف پڑی۔ میں نے آگے بڑھ کر سٹور روم کا دروازہ کھولنا چاہا۔ دروازے کا ہینڈل پکڑ کر میں نے کھینچا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ میں نے دیکھا سیڑھیاں نیچے ہی چلی جا رہی تھیں۔ یہ ہمارے گھر کا بیسمنٹ تھا، جسے تہ خانہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اکثر ہم گھر کی ضروری چیزیں اسی بیسمنٹ میں رکھتے تھے، مثال کے طور پر جھاڑو، فرش صاف کرنے کا وائپر، گاڑی کی ضروریات کی چیزیں، تیل، پیٹرول، اوزار، بریک آئل وغیرہ۔ اب میں اپنے بیٹے اکمل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا میں اس کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ اس کے کمرے کا دروازہ اداس شکل لیے میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھینچنا چاہا تو وہ نہیں کھلا۔ میں نے 1-2 بار ہینڈل کھینچا مگر دروازہ جیسے جام ہو گیا تھا۔ 1 سیکنڈ، میں کھولتا ہوں۔ فراز نے آگے بڑھ کر یہ جملے کہے اور دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ نہیں کھلا۔ کہیں یہ لاک تو نہیں ہے؟ ہنا نے ہمیں دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، لاک تو نہیں ہے، شاید کہیں پھنس رہا ہے، فراز نے کوشش کرتے ہوئے کہا۔ فورگیٹ اٹ فراز، بعد میں دیکھ لیں گے۔ میں نے اکتا کر یہ جملے کہے اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب میں اوپر کی طرف بڑھا اور ایک ایک کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرا ایک ایک قدم مجھے اپنی خوابگاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا۔ راہداری میں پہنچا تو میرے سامنے اب کھڑکی تھی جس سے باہر گلی کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ کھڑکی کے شیشے ٹوٹے پڑے تھے۔ میرے کمرے کے بالکل عین پیچھے مزید سیڑھیاں اور اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر والی منزل پر آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا میرا اور صبا کا کمرہ میرے سامنے موجود تھا اور اس کمرے کے برابر میں ایک باتھ روم اور باتھ روم کے برابر میں ٹیرس۔ میں چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور اس کے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھولنا چاہا۔ اس بار دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ میں نے اندر نظر ڈالی اور اپنا بستر دیکھا۔ ڈریسنگ ٹیبل ابھی بھی اسی طرح موجود تھی جس طرح میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ صبا ہر وقت اس کے سامنے بیٹھی رہتی تھی اور آئینے سے اپنے حسن کا مقابلہ کرتی رہتی، جبکہ میں منہ بنا کر اس کا بستر پر انتظار کرنے لگتا۔ انتظار کی یہ گھڑی مجھے ہمیشہ اذیت دیتی تھی، مگر صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ بند سنور کے جب صبا آئینے کے سامنے سے ہٹ کر میرے پاس آتی تھی تو کسی حور سے کم نہیں لگتی تھی اور میں اسے تھام کر پیار کی وادیوں میں ڈوب جاتا۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنی ایک ایک میٹھی بات یاد آ رہی تھی۔ اس وقت میں سکتے کے عالم میں بستر کو تک رہا تھا۔ یاد آ رہی ہے وہ؟ فراز نے میری حالت دیکھ کر مجھ سے پیار سے پوچھا اور میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، مگر اسی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ روہیل، ہنا نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا اور میں ہنا کے گلے لگ گیا۔ ہنا بھی اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکی اور رونے لگی۔ فراز نے آگے بڑھ کر میرے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ روہیل، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم یہاں دوبارہ سے اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہو۔ چلو ہم مل کر اس گھر کو صحیح حالات میں لائیں۔ ہاں فراز، گھر کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ رات کا کھانا بھی ہم یہیں کھائیں گے، کیوں روہیل؟ ہنا نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اپنے آنسو پہنچے اور ہاں میں سر ہلایا، مگر اچانک میری نظر ایک چیز پر جم کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ فراز نے حیران ہو کر پوچھا اور پلٹ کر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔
हिना ने भी पलट कर देखा तो वो भी भमें चढ़ा कर दीवार को तकने लगी। हम तीनों ने साफ देखा, दीवार पर अंग्रेजी हुरूफ में लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, रेड ऑफ स्ट्रेस। दिन के 11 बज चुके थे। हिना और फराज के साथ मिलकर मैं घर का नक्शा काफी हद तक वापस ले आया था। 20 मिनट से सीढ़ी लाकर मैंने घर में लगे बल्ब तब्दील किए थे, जिससे घर जगमगाने लगा। हिना ने बावर्ची खाने की जिम्मेदारी ले ली, जबकि फराज ने घर में झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी ली, जिसे देखकर मैं और हिना अपनी हंसी रोक न सके। सीढ़ी ही की मदद से मैंने दीवारों पर लगी घड़ियों में सेल डाले तो वो भी सही वक्त बताने लगी। लाउंज में बड़ी सी डिजिटल क्लॉक, जो कि सबा को बहुत पसंद था, सही हो गया। काला डिजिटल क्लॉक जिस पर लाल डिजिट बिल्कुल रोशन थे। सबा को एक पल याद करने के बाद मैं सीढ़ी से नीचे उतर गया। उस दौरान मैंने और फराज ने मिलकर कई मर्तबा अकमल के कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो खुल कर ना दिया। न जाने दरवाज़ा कहाँ अटक गया था, जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अकमल के कमरे से हार मानकर मैं और फराज ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचे और बेडरूम में जाकर साबुन और डिटर्जेंट से रगड़ रगड़ कर अंग्रेजी हुरूफ को मिटाने की कोशिश करने लगे, मगर हमारी ये कोशिश बेकार साबित हुई। अल्फाज अपनी जगह से टस से मस ना हुए। रुहेल, मुझे लग रहा है तुझे यहाँ पेंट करवाना पड़ेगा। फराज ने कमर पर हाथ रखकर कहा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैं बुड़बुड़ाया, मगर इन हुरूफ का मतलब है क्या? फराज ने हैरान होकर पूछा। पता नहीं, शायद मोहल्ले के बच्चों ने घर में घुसकर यह शरारत की है। मैंने सोचते हुए ख्याल पेश किया, इतना ऊपर बच्चे कैसे लिख सकते हैं? अकमल भी सिर्फ 2 साल का था, वो ये जुमले लिख सकता था, ना ही उसका हाथ इतना ऊपर जाता था। फराज के मुंह से भी हैरत के आलम में निकला। हो सकता है उन 6 आदमियों में से किसी एक की ये हरकत हो जो यहाँ मेहमान बनकर ठहरे थे। मैंने फराज को देखकर ख्याल पेश किया। हाँ शायद, चलो खैर है, अभी कौन सा यहाँ कोई मेहमान आ रहा है, तुम इत्मीनान से ये काम करा सकते हो। फराज ने पीछे हटते हुए कहा। बाहर का पेंट भी दोबारा से करवाना है, घर बाहर से बहुत गंदा हो गया है। मैंने दीवारों को देखते हुए जायजा लिया। वैसे दोपहर का 1 बज गया, हमें यहाँ आए हुए 5 घंटे हुए हैं और अभी तक तो कोई अजीब वाकया हुआ नहीं। फराज ने इत्मीनान से मुझे देखा। और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। सब साले ड्रामे करते हैं जमीन हथियाने के चक्कर में। मैंने गुस्सीले लहजे में अपनी बात कही और फराज भी गर्दन हिला कर रह गया। शायद उसका जहन मेरी बात अब समझ रहा था। चलो छोड़ो इन बातों को, सिगरेट लोगे? मैंने सिगरेट की डब्बी निकाल कर पूछा। यार, हिना आ जाएगी। फराज ने घबरा कर कमरे से बाहर देखा। नहीं, वो किचन में खाना बना रही है, ऊपर नहीं आएगी। मैंने सिगरेट निकालते हुए कहा। ला फिर, एक सुट्टा तो बनता है। फराज ने हाथ मसलते हुए ये जुमले कहे और मैं हंस पड़ा। एक एक सिगरेट लगाकर हम नीचे की तरफ चले। किचन में दाखिल हुए तो मेरा ख्याल सही साबित हुआ। हिना बेचारी अकेली किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। हाँ जी, हिना साहिबा कैसी गुजर रही है किचन में? मैंने उसे देखकर पूछा। बहुत गंदी। वैसे तो किसी आसेब से मुलाकात नहीं हुई। अगर आसेब यहाँ रहते हैं तो प्लीज़ उनसे कहो कि सफाई का ख्याल रखा करें। हिना ने जलकर ये जुमले कहे और हम हंस पड़े। नहीं, सच में ये गंदा घर मुझे फराज की कवारी जिंदगी की याद दिला गया है। हिना ने जलकर कहा। अरे बेकार का इल्ज़ाम। बेगम जी, हम अपने कमारेपन में भी साफ सुथरे थे। फराज ने हाथ चलाकर कहा। क्यों झूठ बोल रहे हैं फराज? आपको आधा इंसान तो मैंने ही बनाया है। हिना ने मुस्कुराकर हंडियां चलाते हुए कहा। हाँ फराज, ये बात तो है, तुम हमारी बहन की खिदमत को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने मुस्कुराकर कहा। चलो मान लेते हैं भाई कि हमें इंसान आपने बनाया है, इसी बात पर अच्छा सा खाना खिला दो बस। फराज ने मुंह बनाकर कहा। आप दोनों हाथ मुंह धो लें, खाना बस तैयार है। हिना ने मुस्कुराकर कहा। रुहेल, क्या ख्याल है एक बार फिर अकमल के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करें? फराज ने मुझे देखकर पूछा। नहीं यार, बेकार में थकने की ज़रूरत नहीं है, कल कारपेंटर को बुला लूँगा। मैंने पानी पीते हुए जवाब दिया। हाँ, शायद दरवाजे की लकड़ी मोटी हो गई है जिसकी वजह से जाम पड़ गई है। फराज ने ख्याल पेश किया। इंशाअल्लाह अब सब सही होगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में ये जुमले कहे और एक बार फिर लाउंज में आकर काम में लग गया।
دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.